السلام علیکم. باتیں اتنی ساری ہو چکی ہیں اور اتنی اچھی اچھی ہو چکی ہیں کہ وہ ہمیرا نے اتنا سارا کچھ ایگزیجریٹ کر دیا ہے چیزوں کو. ایسا ہے نہیں. وی اونلی وانٹ ٹو سرو, سمپلی وانٹ ٹو سرو اینڈ جسٹ وانٹ ٹو ڈراپ آر اون لیول بیسٹ. ایک قطرہ ہم اپنے حصے کا ڈال دیں. جتنی ہماری بساط ہے, بساط کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. کوشش ہم کرتے ہیں, ذریعہ وسیلہ اللہ میاں کسی نہ کسی کو بنا دیتا ہے. اور حمیرہ قریشی کی بات سن کے بہت دکھ ہوا, لیکن یہ فیکٹ ہے کیونکہ میرا ڈپارٹمنٹ ان اسمال انڈسٹریز سے ہے. لاسٹ 7 years I'm serving over there. تو رورل ایریاز میں اور اربن ایریاز میں دونوں جگہ جو ہے وہ جانا آنا رہتا ہے, اور خاص طور سے عورتوں سے ملاقات رہتی ہے. تو کیونکہ میرا ایک چھوٹا سا NGO بھی ہے, وہ اس کا بھی جو موٹیو ہے وہ وومن ہی ہے, جسٹ ٹو لٹریٹ دا وومن اینڈ جسٹ ٹو ہیلدی دا وومن. بیکاز میرے اپنی جو فیلنگز ہے وہ یہ کہ اگر زندگی میں صحت اور تعلیم دو چیزیں آپ کے پاس ہو جائیں پھر زندگی میں ناکامی نہیں ہوتی. میں بھی میں غلط ہوں, لیکن میری اپنی آبزرویشن یہی ہے کہ آپ کے پاس صحت ہے دین یو کین اچیو اینی گول اینی ویئر, اور اگر آپ کے پاس تعلیم ہے تو پھر تو دونوں ہی ہاتھ آپ کے پاس ہیں. تو اس میں بھی میں خواتین کے ساتھ یہی ساری چیزیں کر رہی ہوتی ہیں جو آپ کر رہے ہیں. مطلب میں سن رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی کہ چلو ہم اکیلے نہیں ہیں کارواں میں. لیکن ادھر اسمال انڈسٹری کے حوالے سے جو ہے, جو ہماری ابھی اچیومنٹس ہیں خواتین کے حوالے سے, وہ میں ضرور ڈسکلوز کرنا چاہوں گی. اور وہ یہ ہیں کہ ہم جتنے بھی انٹیریئر ایریاز میں جاتے ہیں جہاں کا حمیرہ قریشی نے ذکر کیا, واقعی وہاں کی مرد کیا وہاں کی عورتوں کو بھی دین کی اویئرنیس نہیں ہے. ہم گناہ گار ضرور ہیں, ایڈمٹ کرتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ میاں ہمیں ہدایت کرے, جتنا بہتر ہم کر سکیں وہ ہم کر لیں. آپ کے پاس جو آپ کی ورکنگ وومن ویلفیئر ٹرسٹ آرگنائزیشن ہے, اٹس اے بلیسنگ فار دا ناٹ اونلی فار دا وومنس, اٹس بلیسنگ فار دا ہیومینٹی اسپیشلی, بیکاز کہ they are also spreading the way of life which is the motive of Holy Quran also, in my opinion. آپ بھی زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہے ہیں, اور اس یونٹ کو بتا رہے ہیں, اس اکائی کو بتا رہے ہیں جہاں سے چیزیں شروع ہوتی ہیں, جو سیڈ روٹ کا کام کرتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے, میرے خیال میں اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ تو اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام ہے جو آپ پہنچا رہے ہیں آگے, اور یہ بہت اچھا ہے. میرے حساب سے کیا سب کے حساب سے ہوگا, اور عبادت کا درجہ رکھتا ہے. بیکاز اللہ نے کہا کہ اگر کسی کو مشورہ دینا ہے تو وہ امانت کی طرح سے ہے, اچھا مشورہ دو, اور اگر نہیں دے سکتے ہو تو ایٹ لیسٹ خاموش رہو, اس کو مس گائیڈ نہ کرو. تو ہم بھی کوشش یہی کرتے ہیں کہ جو ہے اس کو صحیح رستہ دکھائیں, صحیح کیا کہنا چاہیے جگہ پہنچائیں, اس کی جو صحیح مدد ہو سکتی ہے وہ کریں, اس کو جو چیزیں جس طرح سے بھی اس کے لیے جو چیز فروٹفل ہو سکتی ہے وہ کریں. NGO کے ساتھ بھی یہی کام کرتی رہی ہوں, ایونٹ مینجمنٹ میں بھی میں یہی کرتی رہی ہوں, اور اسمال انڈسٹری میں بھی یہی کر رہی ہوں کہ جسٹ ٹو سرو دا وومنس. اسپیشلی وومنس کو فوکس کرنے کا مطلب ہے کہ یا کی اکائی ہے, یونٹ ہے, اگر آپ نے اس کو سیف کر لیا, سیکیور کر لیا, ریسپیکٹ کر لیا, اون کر لیا, ایجوکیٹ کر لیا, تو آپ سمجھے کہ سسٹمز ٹھیک ہو گئے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ نے ایک مرد کو, اگر آپ نے یہ ساری چیزیں, اس کا ہی مطلب نہیں ہے کہ مرد کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ کہ اگر خود ماں ٹھیک ہے تو باقی چیزیں آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ دین کو ضابطۂ حیات کے طور پہ نہیں لیتے, دین کو پریشر کے طور پہ لیتے, ٹینشن کے طور پہ لیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ متنفر ہوتے جا رہے ہیں دین سے. اور اللہ معاف کرے, کہنا نہیں چاہیے, آج اچھا موقع ہے کہ شاید میڈیا کے بہت سارے لوگ نہیں ہیں تو جو بات دل میں آ رہی ہے وہ کہے جا رہے ہیں, ورنہ ہم بھی سوچ سمجھ کے, گورنمنٹ سیکٹر کے لوگ ہیں تو بہت سوچ کر بات کرتے ہیں, لیکن سارے اپنے لوگ بیٹھے ہیں, کوئی چیف گیسٹ نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. وی آل آر فرینڈز, وی آل آر سسٹرز, دا پوائنٹ از دیٹ کہ وی آل وانٹ ٹو سرو دا تھنگ. تو سب کا جب موٹیو ہی ایک ہے تو پھر کوئی چیف نہیں ہے, پھر کوئی اور ایسا نہیں ہے, سب ساتھ ہے, اور اللہ میاں سب کو ساتھ رکھے, ہاتھ جوڑ کے چلیں, ہاتھ باندھ کے چلیں, تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی. جو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے میرے اپنے حساب سے کہ جہاں جس کا جتنا رول ہو, جتنا جو کر سکے, فائنینشلی, اکانومکلی, پرسنلی, والنٹرلی, واٹ ایورس ہو, اس کو کرنا چاہیے. اور اس میں کوئی ہیزیٹیشن کی بات نہیں ہے. اور اگر ہم کسی سے کسی چیز کے لیے پوچھتے بھی ہیں تو بھی اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے کہ کوئی یہ فیل کرے کہ وی آر بیگنگ اینی تھنگ فار اینی ون. وی آر ناٹ بیگنگ فار اس, وی آر بیگنگ فار سم ون. اٹس آل فائن.
ٹھیک ہے. ہم ڈونیشنز لیتے ہیں میوزیکل کنسرٹس کے لیے, ہم ڈونیشن لیتے ہیں نائٹ ویژنس کے لیے, ہم ڈونیشن لیتے ہیں نائٹ کلبس کے لیے. مطلب آئی ایم ٹاکنگ ویری اسٹیوپڈ آئی نو, لیکن ہم اس میں خوشی خوشی سے ڈونیشن بھی دیتے ہیں. ہمیں پھر مہنگا بھی ٹکٹ نہیں لگتا ہے, اور ہمیں پھر جانے میں چاہے کتنا بھی ڈسٹینس ہو وہ بھی ہمیں پرابلم نہیں کرتا ہے. لیکن اگر ہم کہیں اچھی جگہ پر کوئی ڈونیشن دیتے ہیں تو ہم دیکھ کر دیتے ہیں کہ اگر ہمیں 25,000 کا اگر ایسٹ ملا ہے تو ہم 20,000 دے دیں, اور اگر 15,000 دے دیں. تو یہ اسپرٹ ہمیں اپنی ختم کرنی چاہیے. اگر ہم اپنے حصے کی روٹی میں سے دوسرے کو دیں گے تو اپنا حصہ بڑھ جائے گا. حضرت رابعہ وسیع کی مثال آپ کے سامنے ہے. میں اس طرف بہت ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گی کہ ادھر جائیں گے تو پھر وہ ایک الگ ایشو شروع ہو جائے گی. لیکن یہ کہ بس وی آل آر ڈوئنگ ویل اینڈ ٹرائی ٹو ڈو ویل. جو آپ کی آرگنائزیشن ہے, اور جو عابدہ صاحبان ہے, اور حمیرہ صاحبان ہے, اور باقی سارے چیف گیسٹ جتنے بھی آپ کے ہیں, سارے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میری نظر میں سارے آنریبل اور ریسپیکٹیبل ہیں, اور جو آئے ہیں اپنا پریشیس ٹائم اسپیئر کر کے, دے آل آر ویری چیف ٹو می اسپیشلی, بیکاز کوئی خاص نہیں ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز, کہ سب ساتھ ہیں. اور جب سب ساتھ ہوں گے تو جب ہم ڈفرینشیٹ کر لیتے ہیں چیزوں کو تو پھر ہیزیٹیشن ڈیولپ ہو جاتا ہے, جو نہیں ہونا چاہیے. ہیزیٹیشن میں آدمی کام نہیں کر سکتا میرے اپنے حساب سے. چھوٹی سی جو کاوش تھی وومنس کے لیے وہ یہ رہی کہ جو ہے ناردرن بائی پاس پہ پاکستان کی ہسٹری میں جو پہلے کام ہوا وہ یہ رہا کہ وومن انٹرپرینورس کو ہم نے ادھر ایلیمنیٹ بھی کیا, ادھر ان کے لیے الگ سیکٹر بھی بنایا, ادھر ان کو پلاٹس بھی دیے تاکہ وہ فریلی اور کانفیڈنٹلی کام کر سکیں. وہاں کوئی مرد کا پریشر نہ ہو, کوئی وہ کیا کہتے ہیں وائلیشن نہ ہو, لائک کوئی اور چیز نہ ہو. اور الحمدللہ پرفارمنس کے حساب سے کیا مجھے نہیں پتا, 7 سال میں نے اس ڈپارٹمنٹ کو سرو کیا, اسپیشلی فار دا وومنس. مٹھی وزٹ کیا میں نے, وہاں بہت ساری عورتیں ہیں حالانکہ ہندو ہیں, لیکن بہرحال اللہ اور رسول جو ہے رحمت للعالمین ہے, رحمت للمسلمین نہیں ہے, تو میں اس چیز کو نہیں دیکھتی. میں حالانکہ میں فرقے والی بھی نہیں ہوں, جیسے لوگ شیعہ, سنی, دیوبندی, وہابی, قادریہ, چشتیہ, آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ. ایک اللہ, ایک رسول, ایک کتاب, اور بس اللہ نے کہا کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے نہ بناؤ. تو میں اس کو بلیو کرتی ہوں, اس لیے کہ فرقے بنا بنا کے ہم اپنے آپ کو گھٹاتے جا رہے ہیں, اور امریکہ اور لندن اور فلانے ڈھمکانے ہمیں ڈیوائڈ کرتے جا رہے ہیں, رول کرتے جا رہے ہیں. سو آئی ڈونٹ لائک دس, می مائی سیلف ڈونٹ لائک دس. ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں, آپ لوگ غلط ہوں, تو کہیں نہ کہیں ضرور وہ کیجیے گا. دوسری جو یہ تو میں نے ناردرن بائی پاس کی بتائی, مٹھی میں غریب عورتیں جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے, پہننے کو نہیں ہے, جانور, یعنی کہ جانور میں بھی اللہ مجھے معاف کرے کہ جو ڈاگیز اور ڈونکیز ہیں, جس نہر سے پانی پیتے ہیں اسی سے انسان بھی پانی پیتے ہیں, وہیں سے کھانا بنتا ہے. برتن دھلنا, کپڑا دھلنا, نہانا دھونا تو ایک الگ بات ہے. تو اس کے لیے این جی اوز نے بھی میری بہت کام کیا ہے. تھرو آؤٹ ہم ان کو پانی اور فلانے بہت ساری چیزیں کرتے ہیں, لیکن گورنمنٹ نے جو وہاں کام کیا وہ یہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو 100 کوارٹرز والنٹریلی دیے ہیں, وداؤٹ اینی سنگل پائے, وداؤٹ اینی سنگل پیسہ, ٹھیک ہے. اور ورک شاپس بھی دیے ہیں تاکہ ورک شاپس میں وہ کام کر سکیں اور سکون سے وہ رہ سکیں. تو اس سے یہ ہوا ہے کہ ان کا ظاہر سی بات ہے انکم جنریشن بھی ان کی بڑی ہے, جو ان کا آرٹ ہے, جو ان کا کلچر ہے, جو ان کا کرافٹ ہے, جو ان کا ٹریڈیشن ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے. ہو یہ رہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو چیزیں سندھ کلچر, سندھ ٹریڈیشن میں ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. کیوں کہ ان کو وہاں سے وہ فنڈ جنریٹ نہیں ہوتا, وہاں سے ان کی اکانومی ڈیولپ نہیں ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ اپنا جو روایتی کام ہے وہ چھوڑتے جا رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کاموں میں لگتے جا رہے ہیں. تو ان کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو جیسے آپ نے کہا کہ جو ہے ہم ان کو کروڈ فارم اور را مٹیریل پرووائڈ کرتے ہیں, دس از ویری بلیسنگ. ہم بھی یہی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو تمام چیزیں فری آف کاسٹ یا کم سے کم قیمت پر ان کو پرووائڈ کرتے ہیں ڈور اسٹیپ پر, تاکہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہو سکے. ان کے لیے ایگزیبیشنز کرتے ہیں, ان کے لیے مارکیٹ کرتے ہیں, ان کے لیے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر وہ چیزیں اور وہ انٹرپرینورز اور وہ آرٹیزنس اور وہ کرافٹس مین لے جاتے ہیں تاکہ وہ ڈائریکٹ ہو سکے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو میک برج آور سیلف. تو یہ ساری چیزیں, ان ساری باتوں کا ذکر اس لیے کر رہی ہوں, نہیں کرنا چاہیے لیکن اس لیے کر رہی ہوں کہ ان سارے اسٹیپس میں اف ایور یو فیل کہ اگر میں کہیں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکوں تو ایوری اسٹیپ آف لائف آئی ایم آلویز وتھ یو. دوسرا سینٹر ہمارا ہے کارپیٹ سینٹر جو حیدرآباد میں بھی ہے, اور تیسرا سینٹر ہمارا آر جی ٹی سی سینٹر. کارپیٹ سینٹر میں بھی خواتین ساری انسٹرکٹرز ہیں اور تمام خواتین کو سکھا رہی ہوتی ہیں. اس میں ہم ان کو اسٹیپن جس کو آپ کہتے ہیں ڈیلی ویجز, ہم ان کو دے رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہو, وہ اپنا جو آرٹ ہے, جو کلچر ہے, جو چیزیں ہیں وہ نہ چھوڑیں اور ان کی جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ بھی پورے ہوتے رہیں. اسی طرح آر جی ٹی سینٹر خیرپور میں ہے, روہڑی میں ہے, وہاں پر بھی ہم اسی طرح سے دیکھ رہے ہیں. وہ سلائی کڑھائی اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ خواتین کر رہی ہیں اور ان کو ہم مجبور کرتے ہیں کہ وہ کریں. اس کے ساتھ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ خواتین ٹیکنیکل سینٹرز میں آ جائیں,
اس لیے کہ دنیا بہت فاسٹ ہے، مگر وہیں کے وہیں باندھ کے رکھ دیں اور وہیں محدود کر دیں تو پھر شاید وہ اگلے اسٹیپ پر کامیاب نہ ہو سکے. تو میری اپنی یہ کوشش ہے کہ کمپیوٹر سینٹرز میں ان کے ساتھ جوائن کرنا چاہ رہی ہوں، اور اس کے لیے جو کوشش کر رہی ہوں، ریکویسٹ بھی دی ہے سی ایم صاحب کو اور سمری بھی دی ہے کہ ہمیں فنڈ جنریٹ کر کے تھوڑا سا دے دیں تاکہ ہمیں ان سے کچھ نہ لینا پڑے، ہم ان کو فری آف کاسٹ ڈیلیور کر سکیں. یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں تھیں جو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. باقی اتنی ساری باتیں ہو چکی ہیں، ان تمام باتوں میں جو ساری اچھی باتیں ہیں، جو ساری ہی اچھی تھی ماشاءاللہ، اس میں آپ سب کے ساتھ ہوں. ویئر ایور کسی کو بھی اگر مجھ سے کوئی ہیلپ مل سکے تو میرے لیے خوشی اور فخر کی بات ہوگی. بہت شکریہ.